بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بیرون ملک رہتا تھا۔ میں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ ساس اور سسر ہر روز رات کو سونے سے پہلے گوشت پکا کر کھاتے تھے اور پھر آدھی رات کو ان کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی۔ میں سارا معاملہ سمجھ چکی تھی، لیکن صبح جب ساس اٹھتی تو جوان نظر آتی۔ ایک دن میرا بھی گوشت کھانے کو دل کیا اور میں رات کو سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دیگچی کو ہاتھ ڈالا تو پیچھے سے سسر نے، میرا نام آمنہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، مجھے ابھی تک اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میرے شوہر عامر باہر کے ملک میں نوکری کرتے ہیں، وہ کافی عرصے بعد پاکستان چکر لگاتے ہیں۔ بقول ان کے وہ مجھے جلد ہی اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں یہاں پر اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہمارا گھر گاؤں میں ہے، لیکن بہت ہی عمدہ قسم کا اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ گھر میرے شوہر کے بیرون ملک جانے سے بنا ہے، ورنہ پہلے تو ہم چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے۔ میرے سسر گھر میں ہی ہوتے تھے، میری ساس سے ہر روز فرمائش پر گوشت بنواتے تھے۔ میں جب بھی کچن میں شوق سے سسر کے لیے گوشت بنانے جاتی تو ساس مجھے منع کر دیتی۔ میں نے اب ان کے لیے گوشت بنانے کی خواہش ترک کر دی تھی۔ میری ساس کافی سخت قسم کی خاتون تھیں۔ میرے سسر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ میری ساس نے مجھے کبھی بھی گوشت نہیں کھانے دیا، ہمیشہ وہ اور سسر ہی کھاتے تھے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی، مجھے لگا ساس سسر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ میں اٹھ کر سسر کے کمرے میں گئی، لیکن میرے قدم کھڑکی کے باہر ہی رک گئے۔ میں بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی، ساس اپنے کمرے سے باہر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ میں چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ اس نے چائے پینے سے انکار کر دیا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو میں نے اپنے شوہر کو بتانے کا سوچا، لیکن پھر خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے دن میری ساس نے سسر کے لیے گوشت بنایا اور دیگچی اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی دیر لانچ میں بیٹھی ان کا انتظار کرتی رہی۔ جب ساس باہر آئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ پوچھنے لگی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے فوری طور پر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں بار بار سوچے جا رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں رات تک وہیں بیٹھی رہی، پھر میں نے ہمت کی اور رات کو سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ساس سے وہ بات پوچھنی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے سسر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو 10 منٹ بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی، لیکن پھر میں نے سوچا شاید سو رہے ہوں گے۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ساس نے باہر آتے ہی پوچھا تو میں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں ان سے جو بات کرنے لگی تھی وہ بات کیے بنا ہی واپس آ گئی۔ میں کمرے میں آئی اور اپنی آنکھیں دیکھنے لگی اور بخار چیک کرنے لگی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا؟ میں پریشان ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میری ساس دوبارہ کچن میں موجود تھی اور گوشت بنا رہی تھی۔ میں پریشان تھی کہ سسر ہر وقت گوشت کیوں کھاتے رہتے ہیں۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دیکھتی ہوں، میں ساس کو کہہ کر جانے لگی، لیکن انہوں نے مجھے روک لیا۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تم گوشت کا دھیان رکھو، یہ کہہ کر وہ باہر دروازہ کھولنے چلے گئی۔ میں ہانڈی کے پاس کھڑی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن ساس نہ آئی تو مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں ساس کو دیکھنے گئی تو دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ساس نے اپنے دوپٹے میں کچھ چھپایا ہے۔ کون تھا امی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں بیٹا، بس کوئی بچہ بیل بجا کر بھاگ گیا ہے، وہ مجھے کہہ کر چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ اگر کوئی بچہ تھا تو ساس اتنی دیر دروازے کے پاس کھڑی کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے اپنے دوپٹے میں کیا چھپایا تھا؟ میں وہیں کھڑی رہی۔ ساس گوشت والی دیگچی لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے چپکے سے کھڑکی سے انہیں دیکھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ ایک بار پھر میں دنگ رہ گئی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے ایک لفافہ دراز میں چھپا دیا تھا۔ میں ڈر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ساس سسر آخر کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جلد ہی اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ گھر کے تھوڑے بہت کام کر کے میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ میری ساس گوشت والی ہانڈی لے کر کمرے میں چلی جاتی اور جب صبح اٹھتی تو وہ جوان ہو جاتی۔ وہ 22 سال کی نظر آتی تھی، میں 25 سال کی تھی اور ان سے بڑی نظر آتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھنے کا ارادہ کیا۔ میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ہمت پیدا کی۔ ان کا کمرہ کافی بڑا تھا۔ مجھے وہ لفافہ ڈھونڈنا تھا مگر ساس کمرے میں ہی موجود تھی، اس لیے میں ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ امی آپ اتنی جوان کیسے ہوتی جا رہی ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ بیٹا تمہارے سسر کا کمال ہے جو ہر روز میں گوشت بنا کر دیتی ہوں، وہ اس پر دم کر کے دیتے ہیں جسے کھاتے ہی میں جوان ہو جاتی ہوں۔ ساس کی بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اگر ایسا تھا تو سسر خود تو جوان نہیں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا شاید وہ گوشت نہیں کھاتے ہوں گے۔ بیٹا چھت سے کپڑے تو اتار لاؤ۔ اچانک ساس نے کہا تو میں سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ میں کپڑے اتار کر ساس کے کمرے میں گئی تو دنگ رہ گئی۔ ساس دوبارہ سے بوڑھی ہو چکی تھی۔ میں حیرانگی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بار میں اپنے شوہر سے بات کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے بیڈ کی دراز میں سے موبائل نکالا تو حیران رہ گئی۔ میرا زیور وہاں موجود نہیں تھا۔ میرا زیور 12 تولے کا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور بہت پریشان ہوئی۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن زیور کہیں نہ ملا۔ میں تھک چکی تھی۔ کافی عرصے سے میری چیزیں غائب ہو رہی تھیں۔ کبھی زیور غائب ہو جاتا تو کبھی کوئی اور سامان۔ اب میرا صبر ختم ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ ساس کو اس بارے میں خبر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر کام والی بھی آتی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید وہ چوری کرتی ہو۔ بس یہی سوچ کر میں ساس کے کمرے میں جانے لگی تو مجھے کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میری ساس سرخ جوڑا پہن کر سسر کے پاس کھڑی تھی اور وہ گوشت والی ہانڈی بھی وہیں تھی۔ ساس بہت جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کیا اور کمرے میں آ کر خود کو دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی گوشت کھا کر دیکھوں گی، میں بھی مزید جوان ہونا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ساس سے گوشت کا سالن مانگ لوں گی۔ میں جوان ہونے کے خواب دیکھتی دیکھتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گئی تاکہ ساس سے سالن مانگ سکوں۔ حسب معمول ساس کچن میں سالن بنا رہی تھی۔ امی آج آپ کے ہاتھ کا گوشت کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، کیا آپ رات کو مجھے تھوڑا سا سالن دو گی؟ میں نے رات کا اس لیے کہا کیونکہ سسر بعد میں دم کرتے تھے۔ میں ساس کو دیکھ رہی تھی جو جوان نظر آ رہی تھی۔ میری بات سن کر ساس کا رنگ اڑ گیا۔ لگتا ہے تمہارے سسر آ گئے ہیں، تم اپنے لیے ناشتہ بنا لو۔ وہ گھبرا کر بولی اور ہانڈی پر کپڑا ڈال کر کچن سے اٹھا کر لے گئی۔ میں اپنی جگہ حیران کھڑی تھی۔ ان کو کیسے لگا کہ سسر اٹھ گئے ہیں؟ نہ جانے کیوں مجھے ساس سسر پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے سوچا اگر ساس نے مجھے رات کو سالن نہ دیا تو میں آج رات چھپ کر ان کے کمرے میں جاؤں گی اور سالن لے لوں گی۔ خیر میں رات کا انتظار کرنے لگی اور رات کے 12 بج گئے مگر ساس نے سالن نہ دیا۔ میں چوری چوری لانچ میں آئی اور الماری میں سے ڈپلیکیٹ چابی نکالی۔ ان کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں بس چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ میں بیٹھ کر کمرے میں دیگچی ڈھونڈنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں گی اور میں بھی سالن کھا کر جوان ہو جاؤں گی۔ آخر کار وہ دیگچی نظر آ گئی۔ میں دیگچی کے قریب گئی اور اندر ہاتھ ڈال کر چیک کرنا چاہا کہ اس میں سالن تھا یا نہیں۔ دیگچی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوری اٹھ کر اپنے کمرے میں باغی اور لاک لگا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ ساس سسر ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہ جانے وہ یقین کریں گے یا نہیں۔ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساس سسر کو بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا۔ میں ان کے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ میں نے چابی نکالی اور ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے ایک فون کال ملائی اور پھر اپنا کام سر انجام دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب سچ میرے سامنے آ جائے گا۔ میں نے وہ دیگچی وہی پڑی رہنے دی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ میری ساس سسر اب پریشان رہنے لگے۔ میری ساس اب جوان نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے پتا تھا ایسا کیوں ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ان سے پوچھ نہیں رہی تھی۔ اب تو میری ساس گوشت بنانے بھی نہیں آتی تھی۔
ایک رات میں دوبارہ چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا کام کر کے واپس آ گئی۔ اگلے دن دیکھا تو میری ساس گوشت بنا رہی تھی اور وہ جوان نظر آ رہی تھی۔ این اسی وقت باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے جان بوجھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ساس نے منع کر دیا اور وہ خود کھولنے چلی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی روح لرز گئی، کیونکہ سامنے میرے شوہر عامر تھے۔ وہ سلام کرتے اندر آئے اور سوالیہ نظروں سے ساس کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں سسر بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کون ہیں؟ عامر نے پوچھا۔ یہ آپ کی امی ہیں۔ عامر، آپ کو پتا ہے سسر جی سالن پر دم کر کے آپ کی امی کو کھلاتے ہیں، جس وجہ سے وہ جوان ہو جاتی ہیں۔ میں جان بوجھ کر معصومیت سے بتانے لگی۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امی کہاں ہیں؟ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے۔ ان کو غصہ جلدی آ جاتا تھا۔ سسر ان سے ڈر رہے تھے۔ بیٹا، یہی تمہاری ماں ہے۔ سسر گھبرا کر بولے۔ عامر حیران رہ گئے۔ ابو، یہ اتنی جوان لڑکی آپ کو میری ماں نظر آتی ہے؟ جلدی بتائیں میری امی کہاں ہے؟ وہ اس انداز سے بولے انہیں لگ رہا تھا شاید ہم ان سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ سسر کا رنگ سرد پڑ گیا۔ یہ جوان ہو گئی ہیں، اس لیے تم اس کو پہچان نہیں رہے۔ سسر دوبارہ بولے، آپ سب کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ میری ماں مجھے ایک منٹ میں نظر نہ آئی تو اچھا نہیں ہوگا، بلکہ میں خود ہی سی سی ٹی وی میں دیکھ لیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بھی دنگ رہ گئی۔ کیا اس گھر میں سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے؟ میں بیرون ملک جانے سے پہلے آپ سب کی حفاظت اور نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی لگا کر گیا تھا۔ جاتے وقت امی کی طبیعت خراب تھی۔ اگر مجھے پتا چلا کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر غصے میں بولے تو ساس کمرے سے نکل آئی۔ اب ایک جگہ جوان ساس، ایک جگہ بوڑھی۔ عامر حیران تھے۔ امی، یہ لڑکی کون ہے؟ عامر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بس میری دوست ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں مسکرا کر عامر کو دیکھنے لگی۔ کچھ دنوں سے میری ساس رات کے وقت بوڑھی ہو جاتی ہے اور اگلے دن جوان۔ مجھے ان پر شک تھا۔ اس سے پہلے میں نے دیگچی چیک کی تو مجھے وہاں نوٹوں کی گڈیاں ملی، اور پھر وہی زیورات جو میرے تھے، اور میرا باقی سامان بھی تھا، وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ بیڈ پر سسر جی کے ساتھ دو عورتیں تھیں۔ ایک میری ساس تھی اور ایک جوان لڑکی تھی۔ ساس سسر مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ باہر کے دروازے سے وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس دروازے کو تالا لگا دیا اور اس کی چابی چھپا دی، جس وجہ سے وہ لڑکی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ پھر میں نے عامر کو سب سچ بتا دیا تو انہوں نے مجھے فون پر کہا کہ چابی سے وہ دروازہ کھول دو، اور وہ خود ہی اچانک گھر آ کر اس بات کی تصدیق کریں گے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر میں مجھے پیسے بھیجتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ساس ہی پیسوں والا لفافہ چھپا لیتی تھی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ یہ لڑکی ہم نے ہی گھر پر رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ تمہاری بیوی کا دھیان ہٹایا کرے اور ہم اس کا سامان چوری کر لیا کریں، اور اس کے بعد یہ پیسے بھی ہمیں مل جائیں۔ ساس روتے روتے بولی، اگر وہ سچ نہ بتاتی تو شوہر سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ رہے تھے، جس سے ساس سسر کی اور ضلالت ہوتی، اس لیے انہوں نے سچ بتا دیا۔ عامر دنگ رہ گئے۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ پیسوں کے لالچ میں میرے والدین نے کتنا بھیانک کھیل کھیلا ہے۔ میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ عامر اس لڑکی کو دیکھ کر بولے تو وہ ڈر کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ معاف کر دو صاحب، میں معافی مانگتی ہوں۔ مجھے آپ کی ماں نے یہاں بلایا تھا۔ پہلے میں راتوں کو آپ کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوتی تھی، لیکن پھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تاکہ میں آسانی سے اس گھر میں آ جا سکوں۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی ابو، آپ آج سے اس گھر میں رہیں گے، جبکہ میں اس بار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ عامر کی بات سن کر ساس سسر دنگ رہ گئے۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ اب اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی اور مجھے شاطر ساس اور سسر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ساس سسر عامر کی منت سماجت کرتے رہے، لیکن عامر نے ان کی ایک نہ سنی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ آج میں عامر کے ساتھ خوش ہوں، اور عامر ہر ماہ ساس سسر کو پیسے بھجوا دیتے ہیں۔ میرے ساس سسر اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کچھ عرصے بعد ان کو بھی یہاں بلا لیں گے۔ انہوں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ لالچ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تنہا رہ کر انہیں احساس ہوا تھا کہ انہوں نے غلط کیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو